ہارون رشید ایک بادشاہ گزرا ہے. اس کے زمانے میں ایک بہت بڑے اللہ والے جن کو تاریخ بہلول دانا کے نام سے جانتی ہے. کافی مرتبہ آپ نے میرے خطاب کے اندر بھی بہلول دانا کا ذکر سنا ہوگا. وہ بہلول جو سمندر کے کنارے بیٹھ کر ریت سے جنت کے محل بناتا تھا، اس کو تاریخ بہلول دانا کے نام سے جانتی ہے. یہ دنیا کا مطلب دنیا کی نظر میں بتا رہا ہوں، یہ دنیا کی نظر میں پہلا سب سے بڑا بے وقوف تھا جس کو دنیا کے تھنکر اور دنیا کے عقل مند اور دنیا کے سب سے زیادہ علم رکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا بے وقوف تھا کہ یہ بے وقوفی میں عقل مندوں سے سب سے بڑا زیادہ تھا. یعنی دنیا کی نظروں میں وہ بے وقوف ضرور تھا کیونکہ وہ ایسے کام کیا کرتے تھے جس سے دنیا ان کو پاگل کہتی تھی، لیکن دنیا کی نظروں میں پاگل سمجھا جانے والا اللہ کی نظر میں سب سے بڑا عقل مند تھا. دنیا تو اسے پاگل کہتی تھی لیکن اللہ کی نظر میں سب سے بڑا عقل مند تھا جس کو تاریخ بہلول دانا کے نام سے جانتی ہے. قاضی کی بارگاہ میں ایک مقدمہ پیش کیا گیا. ہارون رشید کا دور ہے. ایک شخص نے آ کر کے مقدمہ پیش کیا کہ فلاں شخص نے مجھ سے قرضہ لیا تھا اور وقت گزر گیا ہے، لہذا مجھ سے جو اس نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کے مطابق یہ پیسہ نہیں دے پایا ہے، اور اس کے ساتھ میری شرط یہ لگی تھی کہ اگر یہ وقت مقررہ پر پیسہ نہ دے پایا تو میں اس کے جسم کا گوشت کاٹ لوں گا. جب قاضی کی بارگاہ میں یہ فیصلہ گیا اور دونوں کو کھڑا کیا گیا، مدعی کو بھی اور قرضدار کو بھی، قاضی نے پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ جس نے قرض لیا تھا اس نے کہا حضرت بات یہی ہے جو یہ کہہ رہا ہے، 1 مہینے کے وقفے پر میں نے اس سے قرض لیا تھا اور اسٹامپ پر لکھ کر کے یہ چیز بھی اسے دی تھی کہ اگر 1 مہینے کے بعد تیرا قرضہ واپس نہ کر سکوں تو میرے جسم سے گوشت کاٹ لینا. اب مسئلہ ایسا کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے فقیہ اس مسئلے کو حل نہ کر سکے. لوگوں نے کہا کہ بہلول دانا کو بلا لو. جب بہلول دانا کو بلایا گیا اور بہلول دانا کے سامنے یہ پورا مدعا رکھا گیا کہ اسٹامپ پر لکھ کر کے دے دیا ہے قرضدار نے کہ اگر قرض واپس نہ کر سکا تو میرے جسم سے گوشت کاٹ لینا. قاضی بھی سامنے بیٹھا ہے اور جسے دنیا پاگل کہتی تھی وہ بھی قاضی کے سامنے کھڑا ہے. حضرت بہلول دانا نے کہا قاضی صاحب بات تو ٹھیک ہے، مدعی کہہ رہا ہے پیسے دو، پیسہ نہیں تو جسم کا گوشت دو. اب بہلول دانا نے کہا کہ اس مدعی سے یہ کہو کہ اس کے جسم کا گوشت کاٹ لے مگر خون کا ایک قطرہ زمین پر نہیں بہنا چاہیے. جسم کا گوشت تو کاٹ سکتا ہے مگر خون کی ایک ڈراپ، خون کا ایک قطرہ زمین پر نہیں بہنا چاہیے. کیوں؟ وعدہ گوشت کا ہوا ہے، خون کا نہیں ہوا. وعدہ گوشت کا ہوا ہے، خون کا نہیں ہوا ہے. تو جسے دنیا پاگل سمجھتی تھی وہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا عقل مند تھا. حضرات محترم، ایسا عقل مند جو دریا کے کنارے بیٹھ کر کے جنت کے محل بناتا تھا،
وہ اللہ والا تھا, وہ آل رسول کا دیوانہ تھا, وہ اللہ سے محبت کرنے والا تھا, وہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا تھا, وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کا پیروکار تھا, جس نے اپنی پوری زندگی حضرات محترم یاد الہی میں گزاری. جب ہارون رشید حج سے واپس آیا تو راستے میں بہلول کو دیکھا بیٹھا ہوا تھا. حضرت بہلول رانا نے کسی سے قرض لے رکھا تھا, تو ہارون رشید کو معلوم تھا کہ بہلول رانا نے کسی سے قرض لیا ہے. ہارون رشید نے آ کر کے سلام کیا, اور سلام کرنے کے بعد حضرت بہلول رانا سے کہا, اے بہلول, میں نے سنا ہے کہ تم نے کسی سے قرض لیا ہے, اگر تم چاہو تو میں تمہارا قرض ادا کر سکتا ہوں. اب جواب سنیے اللہ والوں کا. حضرت بہلول رانا نے کہا, اے ہارون رشید, تو بادشاہ ضرور ہے, تو تخت کا مالک ضرور ہے, تو سلطنت کا مالک ضرور ہے, تو کیا یہ سمجھتا ہے کہ جو اللہ ہارون رشید کو دینے پہ قادر ہے وہ بہلول دانا کو دینے پہ قادر نہیں ہے؟ ارے جو اللہ تجھے رزق دے سکتا ہے وہ بہلول دانا کو بھی دے سکتا ہے. تیری خیرات لے کر کے تیرے سامنے میں فقیر نہیں بننا چاہتا, جو میرے رب کی رضا ہے بہلول اسی میں راضی ہے. حضرات محترم, وہ قومیں دنیا کے سامنے فلاح و بہبود اختیار نہیں کر سکتی جن کے ہاتھ دنیا کے سامنے یوں ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں, وہ قومیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی جن کا ہاتھ دستے دراز کی طرح دنیا والوں کے سامنے ہوتا ہے. قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو اپنے مشن پر, اپنے جذبے پر, اپنے وجدان پر, اپنی سوچ پر حضرات محترم اپنی ہمت سے آگے بڑھتی ہیں. کسی کے سامنے بھیک مانگ لے کر کے اپنی عزت نفس کو اور اپنے وقار کو ختم کرنے سے اچھا ہے کہ رات کی تاریکی میں 2 نفل پڑھ کے سر کو سجدے میں رکھ کے اپنا دکھڑا اللہ اور اس کے رسول کو بتا. انشاءاللہ تیری پریشانی کل بھی حل ہوتی تھی, آج بھی حل ہوگی اور قیامت تک ہوتی رہے گی. یہ کہ دنیا والوں سے تو نے دل لگایا ہے, یہ دنیا حضرات محترم یہ رسوائی کا سامان ہے, یہ دنیا والے رسوائی کا سامان ہے. آج ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ میری تعریف کی جائے. دنیا والوں سے لو لگا رکھی ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں, لوگ مجھے نمازی کہیں, میرے کام کی حضرات محترم تعریف کریں. یہ ہمارے دلوں کے اندر جذبے پیدا ہو چکے ہیں. حضرات محترم, یہ جذبے اگر صرف اور صرف خالصتاً تم نے اللہ کی بارگاہ کے لیے لگائے ہوتے تو پھر زندگی کا مقصد کچھ اور ہوتا. حضرات محترم, کسی نکڑ پر, کسی چوک پر ایک آواز آئی اور آپ نے اپنے کانوں سے سنا, حی علی الصلاح حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. حضرات محترم, انسان کی زندگی کے 4 مسئلے ہیں اور یہی 4 مسئلے اسی دنیا کے ہیں. وہ پہلا مسئلہ کیا ہے؟ خوف ہے. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ غم ہے. تیسرا مسئلہ ہے کہیں راستے سے بھٹک نہ جاؤں. چوتھا مسئلہ ہے کہ کہیں ناکامیاب نہ ہو جاؤں. حضرات محترم, آپ نکر پر کھڑے ہو کر کے اللہ کی آواز کو سن رہے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر, حی علی الصلاح حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ نماز کی طرف. حضرات محترم, انہی 4 مسئلوں پر آج پوری دنیا پریشان ہے کہ خوف کو کیسے ختم کیا جائے, غم کو کیسے ختم کیا جائے, ناکامیابی کو کیسے ختم کیا جائے. تو انسان راستے سے بھٹک گیا ہے, اسے راستے پر کیسا لایا جائے. یہ دنیا آپ کو غم بھی دیتی ہے, یہ دنیا آپ کو خوف بھی دیتی ہے, یہ دنیا آپ کو رسوا بھی کرتی ہے. یہ دنیا کا سامان ہے انسان کو رسوا کرنا. حضرات محترم, جب دنیا سے دل لگاؤ گے تو یہ رسوا بھی کرے گی, یہ خوف بھی دے گی, یہ غم بھی دے گی, یہ راستے سے ہٹائے گی بھی اور آپ کو ناکامیاب بھی کرے گی. مگر قرآن چیخ چیخ کے اعلان کر رہا ہے, جہاں کہیں بھی تجھے ہدایت کی بات ملے, جس نکڑ پر, جس چوک پر تجھے اللہ کی آواز آ جائے, بس پلٹ کے آ جا اللہ کی طرف. پھر تجھے نہ کوئی خوف رہے گا, نہ کوئی
गम रहेगा, न तुझे नाकामयाबियों के वसवसे तुझे सताएंगे, फिर तू कामयाब हो जाएगा अगर तू अल्लाह की आवाज पर लब्बैक कहते हुए अल्लाह की बारगाह में आएगा। हज़रात मोहतरम, तो वजह क्या है कि हमने इस दुनिया को अपना मलजओ मावा बनाया है, इस दुनिया को हमने सब कुछ समझ करके आखिरत को फरामोश कर दिया है। हज़रात मोहतरम, जब तक पड़ती नहीं ना इंसान पर, जब तक पता नहीं चलता है इंसान को। अभी तो हम खुश हैं, अभी तो हम इसलिए खुश हैं कि अभी हम पे पड़ी नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, आपको तजुर्बा नहीं हुआ है। जब तक इंसान को तजुर्बा नहीं होता है, इंसान अपने आपे से बाहर आ जाता है। यही हारून रशीद एक मर्तबा दरिया का सफर कर रहे थे। हारून रशीद जब दरिया का सफर करने लगा तो दरिया के किनारे एक शख्स बैठा था। उसने कहा, हारून रशीद, मुझे भी अपने साथ कश्ती में सवार कर लो। अच्छा, ये जो जाने वाला था, जो कश्ती में बैठा, इसने आज तक कभी समंदर का सफर नहीं किया था। जब हारून रशीद ने इसको कश्ती में सवार कर लिया और जब कश्ती समंदर में चलने लगी, जैसे ही समंदर में गई कश्ती, ये जो किनारे बैठा वाला इंसान था, ये चीखने लगा, चिल्लाने लगा, कूदने लगा, जोरो शोर करने लगा, शोरो होगा करने लगा। हारून रशीद ने अपने वजीरों से कहा, ये मुसीबत कहां हमने गले पाल ली, अच्छा खासा हम समंदर का सफर करने चले थे, इसने तो पूरे सफर का क्रियाक्रम कर दिया। उसके वजीरों ने कहा, हारून रशीद, बस एक चीज हम कहते हैं, उसको अमल कर दो, ये अभी चुप हो जाएगा। हारून रशीद ने कहा, वो क्या? वजीरों को मालूम था कि ये जो बैठने वाला है, इसने आज तक समंदर का सफर नहीं किया है, तो इसको मालूम नहीं है कि समंदर का सफर कैसे होता है। वजीरों ने कहा सिपाहियों से, 4 सिपाहियों से, कि इसको पकड़ो और पकड़ने के बाद तब तक इसको समंदर में गोता दो जब तक कि इसकी सांस ऊपर ना आ जाए। सिपाहियों ने पकड़ा और पकड़ने के बाद उसका सर जो है समंदर में डाल दिया। अब जब तक उसकी सांस फूलने लगी, उसको ऊपर उठाया और उठाने के बाद में जब उसको ऊपर उठाया तो वो जाकर के कोने में चुपचाप बैठ गया। अब हारून रशीद ने वजीरों से पूछा कि ये क्या मामला है? अभी तक तो ये चीख रहा था, चिल्ला रहा था, शोर कर रहा था, अब ये जाकर के कोने में बैठ गया है, समंदर की मौजें भी इसके शोर को ऊपर नहीं ला रही, माजरा क्या है? वजीरों ने कहा, ऐ बादशाह सलामत, आज तक इसने उस तकलीफ का तजुर्बा नहीं किया था जो तकलीफ इसको दी गई है। अब इसको इस तकलीफ का तजुर्बा हो गया है तो जाकर के ये कोने में सही और सलामत बैठ गया है। बेला तशबीह व तमसील, हमने अपनी जिंदगी में अभी कड़वाहट के तजुर्बे नहीं किए हैं। हमने दुनिया को मावा व मलजा समझ लिया है और हम यही समझ रहे हैं कि बस सिर्फ और सिर्फ दुनिया है। तो हजरात मोहतरम, दुनिया ही सब कुछ नहीं है, दुनिया खसारे का सौदा है, दुनिया जिल्लत का सौदा है, दुनिया रुसवाई का सौदा है। हजरात मोहतरम, तेरी और मेरी मंजिल आखिरत है, तेरी और मेरी मंजिल जन्नत है, तेरी और मेरी मंजिल अल्लाह के जलवों का दीदार है। बुजुर्गों ने बड़ा खूब लिखा है और बुजुर्ग भी क्या खूब लिखते हैं। हजरात मोहतरम, एक बुजुर्ग हैं हजरत असमई, लुगत के बहुत बड़े माहिर, बाजार में गए टहलने के लिए तो एक गुलाम को खरीदा जा रहा था। पहले गुलाम बेचे जाते थे, खरीदे जाते थे, जैसा कि आज आप अपना सामान बेचते और खरीदते हैं। तो बाजार में गुलाम की बोली लग रही थी। हजरत असमई भी उस बाजार में गए, उस गुलाम की बोली लगाने लगे। 1 दिरहम, 2 दिरहम, 3 दिरहम, मसला हो गया 3 दिरहम में। अब हजरत असमई ने उस गुलाम से कहा, ए गुलाम, ये बता कि तू पहनेगा क्या? तो उस गुलाम ने कहा, जो आपकी मर्जी होगी। हजरत असमई फरमाते हैं, फिर मैंने उससे पूछा, तू पिएगा क्या? वो गुलाम ने कहा, जो आपकी मर्जी होगी। हजरत असमई फरमाते हैं, फिर मैंने उससे पूछा, तू खाएगा क्या? गुलाम ने कहा, जो आपकी मर्जी होगी। हजरत असमई फरमाते हैं, मैं जब भी उससे जो बात पूछता वो पलट करके यही जवाब देता, जो आपकी मर्जी होगी। आखिर में मैंने उस गुलाम से पूछा, आखिर बात क्या है? तो उस गुलाम ने कहा, ए असमई सुनो,
غلام کی کوئی مرضی نہیں ہوتی. غلام کی، غور سے بولیے، غلام کی کوئی مرضی نہیں ہوتی. مرضی صرف اور صرف آقا کی ہوتی ہے. مرضی صرف اور صرف آقا کی ہوتی ہے. ہم نے اپنے آپ کو غلامی سے دور کر لیا ہے. ہم اور آپ اور پورا معاشرہ اپنے نفس کا بندہ بن چکا ہے. اللہ کا بندہ بننے کی بجائے ہم اپنے نفس کے بندے بن چکے ہیں. حضرات محترم، غلامی اختیار کیجئے. کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول کی. غلامی اختیار کیجئے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے مقرب بندوں کی. حضرات محترم، حقوق ہیں اللہ کے ہم پر. حضرات محترم، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے کس بنیاد پر؟ کس بنیاد پر؟ کس بنیاد پر انسان جنت کی طلب میں عبادت کرتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ عبادت 4 قسم کی ہوتی ہے. ان میں سب سے پہلی جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جنت کی طلب میں عبادت کرتا ہے. حضرات محترم، جنت کی طلب میں عبادت کرنا اپنی جگہ ہے، یہ عام انسانوں کے لیے ہے. لیکن وہ لوگ جو اللہ کی رضا کی خاطر عبادت کرتے ہیں، اس عبادت کو یہ عبادت نہیں پہنچ سکتی جو عبادت جنت کی طلب میں کی جا رہی ہے. حضرات محترم، ان مقربین کی، ان اللہ کے محبوب بندوں کی عبادت کی طرح عبادت کیجئے جو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں. حضرات محترم، یہ اللہ کے حقوق ہیں. اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. جنت تو اس کے کرم سے ملے گی، عبادت سے جنت نہیں ملنے والی. عبادت انسان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے. جنت اس کے کرم کا سودا ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں اس دنیا میں آپ کو عبد الرحیم بہت ملیں گے، عبد الکریم بہت ملیں گے، عبد الرزاق بہت ملیں گے. مطلب کیا ہے؟ عبد الرزاق رزاق کا بندہ، عبد الرحیم رحیم کا بندہ، عبد الکریم کریم کا بندہ. مطلب کیا ہے؟ کرم کرنے والے کا بندہ. عبد الرزاق رزق دینے والے کا بندہ، عبد الرحیم رحم کرنے والے کا بندہ. حضرات محترم، ابھی عبد الرحیم عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ کہ وہ رحم کرنے والا ہے. اس کی صفت ہے رحم کرنا. کس کی؟ اللہ کی. اس کی رحیمی اور کریمی پر نظر کرتے ہوئے عبد الرحیم عبادت کر رہے ہیں. عبد الرزاق عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ رزق دینے والے کا بندہ. عبد الرزاق کی نظر میں کیا ہے؟ کہ وہ ہمیں رزق دیتا ہے، اس لیے میں اس کی عبادت کر رہا ہوں. عبد الکریم عبادت کیوں کر رہا ہے؟ کرم کرنے والے کا بندہ، تو اس کی نظر اس کے کرم پر ہے، اس لیے یہ عبادت کر رہا ہے. تو عبد الرحیم بہت ہیں اس دنیا میں، عبد الکریم بھی بہت ہیں، عبد الرزاق بھی بہت ہیں، مگر عبداللہ بہت کم ہے. عبداللہ بہت کم ہے. جانتے ہیں عبداللہ کون ہوتا ہے؟ صرف اور صرف خالصتاً اللہ کا بندہ. عبداللہ اللہ کا بندہ. جو یہ بندہ ہوتا ہے وہ کریمی، رحیمی اور رزاقی پر نظر کر کے عبادت نہیں کرتا. وہ اس لیے عبادت کرتا ہے، اے مولا تو میرا معبود ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے، تو ہی سجدوں کے لائق ہے. تیرے لیے ہی ہے کہ تیری عبادت کی جائے، تیرے لیے ہی ہے کہ تجھے سجدہ کیا جائے. حضرات محترم، تو عبداللہ بنے خالصتاً اور خالصتاً صرف اور صرف اس رب کی عبادت اس لیے کریں کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. حضرات محترم، اس کی کون سی نعمتوں کا آپ حق ادا کر سکتے ہیں؟ بتائیے آپ. کیا ایک آنکھ کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ اس ناک کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ ان کانوں کا حق ادا ہو سکتا ہے؟
ان ہاتھوں کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ محشر کے میدان میں ایک شخص کو لایا جائے گا، بنی اسرائیل کا ایک شخص، 400 سال اللہ نے اسے زندگی عطا کی، سمندر کے ٹاپو پہ کھڑے ہو کر کے یہ عبادت کرتا ہے۔ اللہ نے اس کی زندگی کے لیے ایک انگور کا درخت پیدا کر دیا ہے، وہ کھاتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ جب کل محشر کے میدان میں اسے اذن ہوگا، اے فرشتوں جاؤ، اسے میری رحیمی اور کریمی کی بنیاد پر جنت میں لے جاؤ۔ وہ بندہ کہے گا مولا تو نے مجھے 400 سال کی زندگی دی، ان 400 سال کی زندگی میں نے کبھی گناہ کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، تو میرے نامہ اعمال میں تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں، میرے نامہ اعمال میں تو کوئی برائی ہے ہی نہیں، برائی ہوتی تو میں جہنم کا مستحق ہوتا، میں نے تو اچھائی کی ہے، میں نے تو نیکی ہی نیکی کی ہے، تو لہذا مجھے تو جنت کا ٹکٹ ملنا ہی ملنا چاہیے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں رکو، ذرا میزان کھڑا کرو۔ جب میزان پر اس کی 400 سال کی عبادت کو تولنے کا حکم ہوگا، اور اللہ فرمائے گا ہماری وہ نعمت تولو جو نعمت ہم نے اسے زندگی گزارنے کے لیے دی تھی۔ جب اس نعمت کو تولا جائے گا اور اس کی 400 سال کی عبادت کو تولا جائے گا تو اللہ کی نعمت اوپر اٹھتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو حضرات محترم، یہ جنت کے فیصلے اس کے کرم کی بنیاد پر ہیں، اس کے رحم کی بنیاد پر ہیں، اس کے فضل کی بنیاد پر ہیں۔ اور کیسے وہ کرم کرتا ہے؟ محشر کے میدان میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص جس کو صرف ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، ایک، زور سے بولیے، آپ تو ایک نیکی کو بہت کم سمجھتے ہیں نا، ایک نیکی کی بنیاد پر جنت میں داخلہ روک دیا جائے گا، یعنی اس کے گناہ بھی برابر ہوں گے اور نیکیاں بھی برابر ہوں گی۔ اب فیصلہ کیا کیا جائے؟ نہ جنت میں جا سکتا ہے نہ جہنم میں جا سکتا ہے۔ اللہ فرمائے گا جا ایک نیکی تلاش کر کے لا، ایک نیکی تلاش کر کے لا، اگر تجھے کوئی ایک نیکی دے دے تو تجھے جنت میں ڈال دوں گا۔ اب یہاں سمجھنا کہ ایک نیکی کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ حضرات محترم، ہم تو نیکیوں کو بہت کم سمجھتے ہیں، اور موقع ملتا بھی ہے نیکیاں کرنے کا تو نہیں کرتے ہم، کیونکہ ہم تو دنیا کے بندے بن چکے ہیں، تو ہمیں نیکی سے کیا سروکار ہے۔ اللہ فرمائے گا جا ایک نیکی تلاش کر کے لا۔ اب محشر کا میدان ہے، نہ باپ بیٹے کا ہے نہ بیٹا باپ کا ہے، نہ ماں بیٹے کی ہے نہ بیٹا ماں کا ہے، وہاں کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، وہاں تو نفسی نفسی کا عالم ہے۔ حضرات محترم، وہاں تو ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی، وہاں تو ہر انسان اپنی سوچ رہا ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے مرنے کے بعد دنیا بدلنے والی نہیں ہے؟ کائنات میں آپ غور و فکر کیا کرتے ہیں؟ اور ہمارا مسلمان وہ بھی غور و فکر کرے۔ ہمارے مسلمان کو غور و فکر کرنے سے کیا سروکار ہے؟ غور و فکر کرنے کے لیے تو گورے کافی ہیں، ہے نا؟ غور و فکر کرنے کے لیے تو انگریزی کافی ہیں، مسلمانوں کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ ہمارے بچے تو آج کل موبائلوں میں 24 گھنٹے موبائلوں میں ہیں، انہیں سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا آج چاند پہ پہنچ گئی ہے، دنیا نے خلاؤں کے اندر پرواز کرنا شروع کر دیا۔ ہمارا اسی میں پڑا ہے کہ فیس بک پہ اس کے کتنے ہزار فالوور ہیں، انسٹاگرام پہ کتنے ہزار فالوور ہیں، کتنے لڑکوں نے میری پکچر کو لائک کیا اور کتنوں نے کمنٹ کیا ہے، اسی میں پڑا ہے مسلمان، اس سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں ہے۔ حضرات محترم، کٹورا لے کے دوسرے کے سامنے بھیک مانگنے سے اچھا ہے کہ اپنی زندگی کو تنے تنہا کرنے کے بعد علم کے مجاہد بنو، اسلام کے مجاہد بنو۔ حضرات محترم، اس سے بہتر ہے زندگی گزارنے سے، ناول پڑھنے سے بہتر ہے کہ صبح کو اٹھ تو قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہوئے اٹھ، صبح کو اٹھ تو حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہوئے اٹھ، غور و فکر کرو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دنیا اللہ نے ایسی بنا دی ہے؟ کائنات میں فکر کیجئے، یہ جو آسمان بنائے گئے ہیں، یہ جو گلیکسیز بنائی گئی ہیں، یہ جس کرے پہ آپ رہتے ہیں نا، یہ زمین، یہ ان دنیاؤں کے سامنے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ جو اللہ نے اور آسمان، زمین اور ستارے بنائے ہیں نا،
یہ اس کے سامنے ایک رائی کے دانے کے برابر نہیں ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض. تم کیا سمجھتے ہو ہم نے یہ آسمان ایسے ہی بنا دیا ہے, ہم نے یہ ستارے ایسے ہی بنا دیے ہیں, ہم نے یہ چاند اور سورج ایسے ہی بنا دیے ہیں؟ نہیں, یوم تبدل الارض غیر الارض. جب دن آئے گا تو ہم اسے دوسری دنیا میں تبدیل کر دیں گے, جب وقت آئے گا تو ہم اسے دوسری دنیا میں تبدیل کر دیں گے. حضرات محترم, میٹیریل پہلے سے ہی موجود ہے, بس قیامت جیسے ہی برپا ہوگی اللہ اس پورے نظام کو درہم کرنے کے بعد اللہ نے بنا دیا ہے سب کچھ, وہ کن کہے گا فیکون ہو جائیں گی سب چیزیں. اس لیے اپنی زندگی کا مقصد اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو. ایک دن مر کے اس رب کی بارگاہ میں جانا ہے اور اس زندگی میں داخل ہونا ہے, وہ زندگی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے, وہ زندگی جو اربوں کھربوں ملینروں بلینروں سالوں پر محیط ہے. اس زندگی کو حضرات محترم کبھی موت نہیں ہے. اس زندگی کے اندر اس زندگی کے مقصد کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی کو گزاریے. ایسا نہیں ہوگا کہ اس زندگی میں گناہ کر کے گئے ہیں اور اللہ کے سامنے کہہ دیں گے مولا تو اپنی رحیمی و کریمی سے جنت دے دے. وہ بے شک دے سکتا ہے, لیکن حضرات محترم حساب و کتاب بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اس نے میزان بنایا ہے, اس نے پلسرات بنایا ہے, اس نے ہر چیز بنائی ہے. آج جس دنیا کے اندر آپ کو عدل و انصاف نہیں ملتا, کل محشر کے میدان میں وہ رب عدل و انصاف کرے گا. حضرات محترم تو عرض کر رہا تھا ایک شخص کے پاس میں نیکیاں بھی برابر ہیں, گناہ بھی برابر ہیں. اب نہ وہ جنت میں جا سکتا ہے نہ جہنم میں جا سکتا. اللہ فرمائے گا جا ایک نیکی تلاش کر کے لا. اب وہ چلے گا محشر کے میدان میں. حضرات محترم لوگوں کے پاس جائے گا, لوگ تو پہلے ہی نفسی نفسی کے عالم میں. ایک شخص کے پاس پہنچے گا, اس کے پاس صرف گناہ ہی گناہ ہوں گے, ایک نیکی ہوگی. اس کے پاس گناہ ہی گناہ ہوں گے, ایک نیکی ہوگی. ابھی آنے والا اس سے اپنا مدعا بیان کرے گا کہ میری تو نیکیاں بھی برابر ہیں گناہ بھی برابر ہیں, اگر ایک نیکی مل جائے تو مجھے جنت میں جانے کا فیصلہ مل جائے گا. اب یہ انسان اس کے پاس گناہ ہی گناہ ہے, صرف ایک نیکی ہے. یہ سوچے گا یار اس کی تو نیکیاں بھی مجھ سے زیادہ ہیں, اس کی تو نیکیاں بھی مجھ سے زیادہ ہیں, اس کے باوجود اس کو جنت میں جانے سے روک دیا. میرے پاس تو صرف ایک ہی نیکی ہے, میں جنت میں کیسے جا سکتا ہوں. کہے گا یار میرا فیصلہ تو ہو ہی جائے گا جہنم کا, لے ایک کام کر یہ نیکی تو لے لے, یہ نیکی تو لے لے. اب یہ نیکی دے گا, وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا, عرض کرے گا مولا نیکی مل گئی. اللہ فرمائے گا جا تجھے جنت کا حکم ہو گیا, جنت کا اذن ہو گیا, لیکن جانے سے پہلے اس کو بلا جس نے تجھے یہ ایک نیکی دی ہے. اب اس کو بلایا جائے گا, اللہ پوچھے گا اے میرے بندے یہ بتا تو نے ایک نیکی اس کو کیوں دے دی. یہاں تو نفسی نفسی کا عالم ہے, ہر انسان کو اپنی پڑی ہے, آخر کس بنیاد پر تو نے اسے نیکی دے دی. وہ فرمائے گا مولا اتنی نیکیوں کے باوجود اس انسان کو جنت کے لالے پڑے ہوئے ہیں, جنت میں جا نہیں سکتا یہ انسان اتنی نیکیاں کرنے کے بعد. میرے پاس تو نیکی ہے ہی نہیں, ایک ہی نیکی ہے, تو میں نے سوچا میں نہیں جا سکتا, میں تو جا ہی جہنم میں رہا ہوں, ایک نیکی لے کے کیا کروں گا, اس کو اس بنیاد پہ دے دی تاکہ اس کا تو بھلا ہو جائے. آپ لفظوں پہ کبھی غور نہیں کرتے, صرف واقعہ سنتے ہیں, تاکہ اس کا تو بھلا ہو جائے, یہ تو جنت میں چلا جائے. مولا فرمائے گا تو نے اس کی بھلائی چاہی تھی, میں نے تیری بھلائی چاہتی. تو نے ایک نیکی دے کے اسے جنت کا راستہ اس کے لیے ہموار کیا, میں نے اپنے فضل سے تیرے لیے جنت کا راستہ ہموار کر دیا. حضرات محترم تو بھلائی کرنا, نیکی کرنا کتنا بڑا عبادت کا کام ہے. صرف عبادت نماز پڑھنا ہی نہیں ہے, عبادت حج کرنا ہی عبادت نہیں ہے, روزہ رکھنا ہی عبادت نہیں ہے, زکوٰۃ دینا ہی عبادت نہیں ہے. عبادت کسی غم زدہ کو خوشیاں دے دو, یہ بھی عبادت ہے. کسی مظلوم پر
शफकत का हाथ फेर दो, ये भी इबादत है। किसी परेशान हाल को परेशानी से निकाल दो, ये भी इबादत है। किसी बेवा की मदद कर दो, ये भी इबादत है। किसी बच्ची की शादी में पैसे दे दो, ये भी इबादत है। किसी ऐसे बच्चे को पढ़ाई पर लगा दो जो बच्चा पढ़ नहीं सकता पैसे की वजह से, ये भी इबादत है। किसी का दिल से हसद निकाल दो, ये भी इबादत है। नफरत खत्म कर दो, ये भी इबादत है। मोहब्बत करने लगो, ये भी इबादत है। रास्ते से पत्थर हटा दो, ये भी इबादत है। मुआशरे को अच्छाई का पैगाम दो, ये भी इबादत है। दो लड़ने झगड़ने वालों में सुलह करा दो, ये भी इबादत है। हजरात मोहतरम, इबादत सिर्फ यही नहीं है। जहां ये इबादतें हैं, ये भी इबादतें हैं जो मैंने बयान की हैं, लेकिन आज हम नमाज पढ़ने के बाद उन सारी इबादतों से दूर हैं जो इबादतें कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की हैं। ऐ मुसलमानों, आप मुसलमान हैं, अल्लाह के बंदे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। आपको उस आखिरत पर नजर करना है जो आखिरत अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए बनाई हुई है। इस जिंदगी के बाद वो जिंदगी, और वो ऐसी जिंदगी अल्लाहु अकबर कबीरा, वो जिंदगी तो ऐसी जिंदगी होगी कि यहां तो आप ख्वाहिशें करने के बावजूद, जिद्दोजहद करने के बावजूद तड़प जाते हैं, मचल जाते हैं, लेकिन वो चीज आपको नहीं मिलती। लेकिन जन्नत ऐसा मकाम है कि वहां पर जिस चीज की ख्वाहिश इंसान करेगा, ख्वाहिश करने से पहले अल्लाह तबारक व तआला उसके सामने मौजूद कर देगा। ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, इस दारुल इम्तिहान से निकल करके उस दुनिया का, हजरात मोहतरम, उस दुनिया की तैयारी करो जो दुनिया अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए बनाई हुई है। तो मकसद ये है कि अल्लाह के हुकूक को पहचानने की कोशिश करो, इबादत को पहचानने की कोशिश करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को पहचानने की कोशिश करो। हजरात मोहतरम, कुरान के हुकूक हैं, इस्लाम के हुकूक हैं, अल्लाह के हुकूक हैं, रसूलुल्लाह के हुकूक हैं। इन हुकूक को अदा करते हुए जिंदगी गुजारो, इंशाअल्लाह ये दुनिया भी कामयाब होगी, कब्र भी कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब होगी। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बिन खतीयतिन व अज़नबतुहु व अतूबु इलैहि। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिस तरह हर जुमे को मस्जिद के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ऐलान किया जाता है, आपसे बड़ी मुअद्दबाना आजिज़ाना गुजारिश है कि आप अपनी मोहब्बतों का नजराना